الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی خیر خلق اللہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم نے 36ویں پارہ مکمل تلاوت کیا ہے۔ تو سورۃ حجرات ان اہم صورتوں میں سے ہے کہ جسے میں سمجھتا ہوں کہ زندگی کا ہر شعبہ اس میں اس صورت کو نافذ کرنا چاہیے، رعایت کرنا چاہیے، تعلیم دینی چاہیے، چاہے وہ شعبہ ڈاکٹری کا ہے، چاہے وہ شعبہ وکلاء کا ہے، چاہے ججز کا ہے، چاہے کسی بھی جو ہماری زندگی کے معاملات ہیں اس سے متعلق کوئی بھی تعلیمی شعبہ ہے، اس میں یہ صورت نصاب کا حصہ ہونی چاہیے، کیونکہ اس سے ایک اچھے معاشرے کی تشکیل کے جو اصول ہیں وہ اس صورت میں بیان کیے ہیں۔ دو صورتیں ہیں جسے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے نصاب کا حصہ ہونا چاہیے۔ ہر قسم کی جو ڈگری ہے، ہر قسم کی ڈگری کے لیے ایک سورۃ نور اور ایک سورۃ حجرات جو ابھی ہم پڑھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے بات چلی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے جو بارگاہ کے آداب تھے وہ قرآن مجید میں بیان کیے۔ پہلے سورۃ بقرہ میں صرف یہاں تک کہا کہ لا تقول راعنا، کہ میرے محبوب کو راعنا کہہ کر بھی نہ پکارو، کیونکہ اس سے ایک دوسرا معنی نیگیٹو معنی نکلتا ہے، تو لہٰذا پازیٹیو معنی بھی آپ چھوڑ دو، جو مثبت معنی ہے وہ بھی چھوڑ دو۔ اس کے بعد پھر سورۃ احزاب میں آپ کے گھر کے آداب سکھائے گئے کہ آپ ان کے گھر میں جائیں تو جلدی واپس آ جائیں۔ اس کے بعد پھر یہ ادب سکھایا گیا کہ لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بینکم، کہ جس طرح تم آپس میں باتیں کرتے ہو، ایک دوسرے کے نام پکارتے ہو، نام نہ پکارا کرو محبوب کا۔ اب اس صورت میں ایک اور محبوب کی بارگاہ کا ادب جو ہے وہ سکھایا جا رہا ہے، اور بڑے پیارے طریقے سے کہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے ایمان کی اور ہمارے اعمال کی بنیاد جو ہے وہ ادب رسول کو بنا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دوسری آیت کریمہ ہے کہ یا ایھا الذین، اچھا ایک ہی مفہوم ہے، آپ دیکھیں گے ایک ہی مفہوم کو 3 آیتوں میں مختلف انداز سے بیان کیا گیا۔ پہلی آیت کریمہ میں یہ کہا گیا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اپنی آوازوں کو جب سرکار بیٹھے ہوں، حضور بیٹھے ہوں، تو حضور کی محفل میں اپنی آوازوں کو سرکار کی آواز سے اونچا نہ کیا کرو۔ جتنی میرے محبوب کی آواز ہو، تمہاری آواز اس سے دھیمی ہونی چاہیے، ان سے اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ اب یہ پہلی آیت ہے، مفہوم وہی ہے کہ آواز اونچی نہ ہو، اگر ہوگی تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اگر ایسا کرو گے تو کیا ہوگا کہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ تمہارے اعمال جتنے بھی اعمال صالحہ ہوں گے، تمہاری نمازیں ہوں گی، تمہارے حج، تمہارے زکوٰۃ، جو بھی تمہارے اعمال ہیں وہ سارے کے سارے ضائع ہو جائیں گے۔ کس بنیاد پر؟ کہ اگر تمہاری آواز میرے محبوب کی آواز سے اونچی ہوئی ان کی محفل میں۔ اب اس کے بعد کیا ہے دیکھیں، اللہ نے فرمایا کہ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، کہ وہ لوگ کہ جو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، جب رسول اللہ کی بارگاہ میں جب بیٹھتے ہیں تو رسول اللہ کے پاس وہ جو لوگ اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے آزمایا۔ اب دیکھیں کہ تقوی کیا ہوتا ہے؟ تقوی یہ ہوتا ہے کہ اللہ سے ڈرنا، اللہ کا خوف، اس کا نام تقوی ہے۔ لیکن یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ آپ کے تقوی کا امتحان اس وقت ہوگا جب آپ کی آوازیں سرکار کی محفل میں سرکار کی آواز سے نیچی ہوگی۔ اب اللہ کے تقوی کو پہچانا جا رہا ہے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے ساتھ۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے دین کی جو بھی بنیاد ہے، ہمارے اعمال کی، چاہے اب تقوی ہے، تقوی دل کا معاملہ ہے، ظاہر کے اعمال ہے یا دل کا ہمارا معاملہ ہے، تمام کے تمام اعمال ہوں یا ہمارے دل کا خشوع خضوع ہو، تقوی ہو، اس سارے کے سارے کی بنیاد سرکار کے ادب پر ہے، آپ کی بارگاہ کے لحاظ کرنے پر ہے۔ اگر اس میں تھوڑی سی بھی شان میں گستاخی ہوئی، تھوڑی سی بھی ادب میں کمی ہوئی تو ہمارا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا اور ہمارے سارے کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ آگے ایک اور ادب سکھایا گیا سرکار کی بارگاہ کا، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، کہ وہ لوگ جو، اب یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب آپ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں اور آپ گھر میں ہوں تو ایسا نہ کیا کرو کہ گھر کے باہر سے ٹھہر کر آواز دو کہ آپ باہر ہیں، ہم نے آپ سے بات کرنی ہے، بلکہ سکھایا گیا کہ جب آپ ملنے جاؤ، سرکار کی زیارت کے لیے جاؤ، تو آپ جب ان کے گھر کے دروازے پر کھڑے ہو جاؤ تو آوازیں نہ دیا کرو کہ سرکار باہر ہیں، بلکہ انتظار کیا کرو، بلو انہم صبروا، کہ اگر وہ صبر کر لیں، انتظار کر لیں یہاں تک کہ سرکار خود باہر تشریف لے آئیں، تو کہا گیا کہ یہ بہتر ہے، نہ کہ یہ بہتر ہے کہ تم وہاں جا کر
ندا لگاؤ، آواز دو کہ سرکار آپ باہر تشریف لائیں، ہم نے آپ سے بات کرنی ہے، آپ کا دیدار کرنا ہے۔ اور یہی اصول جو یہاں پر بیان کیے گئے، یہی آداب جو یہاں پر بیان کیے گئے، علماء ائمہ فرماتے ہیں کہ یہ اصول، یہ آداب علماء کی بارگاہ کے بھی ہوتے ہیں، کہ جب آپ علماء کے پاس جائیں تو حضرت ابن عباس کا ایک واقعہ، بڑا پیارا واقعہ بیان کیا گیا کہ حضرت ابن عباس جو ہے وہ تفسیر سیکھنے کے لیے اپنے وقت کے شیخ کے پاس جاتے تھے، امام کے پاس جاتے تھے، اور جب ان کے پاس جاتے تو ان کے دروازے کے باہر کھڑے ہو جاتے۔ وہ امام خود گھر سے باہر تشریف لاتے تو دیکھتے ابن عباس باہر ٹھہرے ہوئے ہیں، تو ان سے پوچھتے کہ آپ یہاں پر ٹھہرے ہیں، دروازے کو دستک دیتے تو میں باہر آ جاتا۔ تو آپ نے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے بارگاہ کے آداب سکھائے ہیں کہ جب آپ ان کے دروازے پر جاؤ تو دستک مت دو بلکہ انتظار کرو وہ خود باہر تشریف لائیں۔ آپ نے فرمایا کہ العالم فی قومہ کالنبی فی امتہ، کہ ایک عالم کی اپنی قوم میں وہی حیثیت ہوتی ہے ادب اور احترام کے لحاظ سے جو نبی کی اپنی امت میں ہوتی ہے۔ تو اس حد سے ابن عباس نے کہا اس لیے میں یہاں پر آیا، دستک نہیں دی تاکہ آپ خود باہر تشریف لائیں اور میں آپ سے وہ اسباق حاصل کر سکوں۔ علماء فرماتے ہیں کہ سرکار کی بارگاہ کی جو آداب ہیں، آواز کو دھیما رکھنا، باقی چیزیں، یہ ان کے وصال کے، ظہری وصال کے بعد بھی قائم ہے، کہ آج بھی اگر آپ ان کی مزار اقدس پر جاتے ہیں، ان کے روضہ اقدس پر جاتے ہیں تو اپنی آوازوں کو وہاں دھیما رکھیں، اپنی آوازوں کو سرکار کے روضے کے سامنے بلند نہ کریں۔ معاشرے کا ایک اور اصول یہاں بیان کیا گیا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں، ہمارے معاشرے میں جو اکثر فسادات ہوتے ہیں وہ بدگمانی کی بنا پر ہوتے ہیں۔ کسی نے ایک بری خبر دی، ہم نے تصدیق نہیں کی، اور پھر اس سے آگے لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، اس سے آگے نفرتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں یہ اصول بیان کیا کہ جب تمہارے پاس کوئی فاسق بندہ آ جائے، نیک بندہ نہیں، اگر فاسق بندہ تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو یہاں پر اصول یہ بیان کیا گیا کہ پہلے فتبینوا، کہ اس خبر کی تحقیق کر لو، ایسا نہ ہو کہ ان تصیبوا قوما بجہالۃ، ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کے ساتھ لڑ جاؤ جہالت کی وجہ سے، ناواقفی کی وجہ سے، اور اس کے بعد اپنے کیے پر شرمندہ ہو۔ تو یہاں پر ایک اصول یہ بیان کیا گیا کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی فاسق بندہ، کوئی گنہگار بندہ کوئی بھی خبر لے کر آتا ہے تو پہلے اس خبر کی تصدیق کرو اور اس کے بعد جو ایکشن لینا ہے اس کے مطابق عمل کرو۔ تو اسی صورت میں ایک اور اصول یہ بیان کیا گیا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، کہ اگر تمہارے دو گروہ مومنین کے اگر آپس میں لڑ پڑیں تو اس طرح نہ کیا کرو کہ تماشائی بن کر دیکھتے رہو، تماشائی بن کر دیکھتے نہ رہا کرو، بلکہ کوئی بھی دو گروہ ہیں، کوئی بھی دو خاندان ہیں، کوئی بھی دو بندے ہیں، آپس میں اگر لڑ پڑے ہیں تو یہاں پر حکم یہ ہے کہ ان کی آپس میں صلح کرا دیا کرو، ایسا نہ کیا کرو کہ دیکھتے رہو یا خاموش ہو کر بیٹھ جاؤ۔ سرکار نے فرمایا، ایک حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو درداء سے فرمایا کہ اے ابو درداء کہ الا اخبرکم بعمل، کہ کیا میں تمہیں ایسے عمل کی خبر نہ دوں افضل من صیام و صلاۃ و صدقۃ، کہ ایسا عمل جو روزے سے بھی بڑھ کر ہے، جو نماز سے بھی بڑھ کر ہے اور جو زکوٰۃ سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو آپ نے عرض کی قالوا بلا یا رسول اللہ، کہ کیوں نہ یا رسول اللہ، آپ بتائیں وہ کون سا عمل ہے جو نماز سے بڑھ کر ہے، روزے سے بڑھ کر ہے اور صدقے سے بڑھ کر ہے؟ تو سرکار نے فرمایا کہ وہ عمل یہ ہے کہ جب بھی کوئی گروہ، دو بندے، دو خاندان جب آپس میں لڑے تو ان کے درمیان صلح کرا دو۔ یہ صلح کرانے کا عمل یہ نماز سے، روزے سے اور صدقے سے بھی بڑھ کر ہے، فضیلت والا ہے۔ تو یہی ہمارے معاشرے میں ہونا چاہیے کہ اگر ہم کسی کو بھی دیکھتے ہیں، چاہے روڈ پر دیکھیں، چاہے اپنے گھروں میں دیکھیں، جہاں بھی کوئی بندے دو دیکھیں، کوئی خاندان دیکھیں لڑتے ہوئے، تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ان کے درمیان صلح کرا دی جائے۔ اب یہاں پر ایک اور اصول بیان کیا گیا کہ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، کہ اگر ان دو بندوں میں سے، دو خاندانوں میں سے اگر ایک بندہ، ایک خاندان زیادتی کرتا ہے دوسرے پر، اب تمہارا عمل کیا ہونا چاہیے کہ یا صرف صلح کراؤ یا مظلوم کا ساتھ دو؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَّ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، کہ جو ظالم ہے اس کے ساتھ لڑائی کرو، مظلوم کا ساتھ دو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ کر آ جائے۔ ایسا نہ کرو کہ ان کی صلح ایسے ہی کرا دو، بلکہ جس کی زیادتی ہے اس کو سمجھاؤ، جو ظالم ہے اس کو سمجھاؤ اور مظلوم کا ساتھ دو۔ اگر مظلوم کا ساتھ نہیں دو گے تب بھی آپ اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہوگے۔ اور پھر یہاں پر ایک اور اصول بیان کیا گیا کہ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، کہ آپ عدل کے ساتھ فیصلے کرو۔ میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ ایک گواہی کا اصول ہے، ایک گواہی کا قانون ہے، اور دوسرا نظام عدل ہے۔ نظام عدل بھی گواہوں پر چلتا ہے۔
تو کسی ملک کی جو بہتری ہوتی ہے، کسی معاشرے کی بہتری ہوتی ہے، وہ عدلیہ پر ہوتی ہے۔ اگر عدلیہ کسی معاشرے کی اچھی ہے، اگر عدلیہ کسی معاشرے کی انصاف پر فیصلے کرتی ہے، تو آپ سمجھ لیں کہ اس معاشرے میں کوئی مظلوم ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کو حق نہ ملے اور ظالم وہاں سرخرو ہو، بلکہ لازمی ایسا ہوتا ہے جس ملک کی عدلیہ اچھی ہوتی ہے، انصاف کرنے والی ہوتی ہے، وہاں ظلم اور ستم زیادتیاں نہیں ہوتی، کم ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بھی آپ دو بھائیوں کے درمیان سلوک کراؤ تو آپ ان کے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ سلوک کراؤ۔ ایسا نہ کرو کہ جو طاقتور ہے، جو اچھے خاندان والا ہے، آپ اس کا ساتھ دو، اور جو مظلوم ہے، جو غریب ہے، جو اچھے خاندان سے نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ ان کے ساتھ زیادتی کرو سلوک میں، بلکہ جب سلوک کرو تو دیکھو کہ حق کس کا بنتا ہے، ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے، اس کے مطابق آپ لوگ فیصلے کیا کرو۔ اگلی آیت کریمہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منھم۔ یہ بھی ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ چیز پھیل چکی ہے کہ ہم ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وہ مذاق ہماری دوستی میں ہوتی ہے، اور بعض اوقات وہ مذاق ویسے ہی کسی کو تنگ کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر واضح فرما دیا کہ کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منھم، کہ جو تم مذاق اڑا رہے ہو کسی قوم کا، تو ہو سکتا ہے جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ دوسری قوم سے بہتر ہو۔ اسی طرح فرمایا کہ عورتوں میں یہ زیادہ عادت پائی جاتی ہے، تو عورتوں کا الگ سے یہاں پر فرما دیا ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن، کہ اسی طرح عورتیں بھی دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑایا کریں۔ ہو سکتا ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ ان سے درجے میں زیادہ بہتر ہوں، افضل ہوں۔ اور ولا تلمزوا انفسکم، اللہ نے فرمایا کہ تانے بھی نہ دیا کرو ایک دوسرے کو۔ یہ چیزیں وہ ہیں جو ہمارے معاشرے میں بہت پھیل چکی ہیں۔ تہذیب یافتہ معاشروں میں یہ چیزیں نہیں تھیں۔ تہذیب یافتہ جو معاشرے ہوتے ہیں وہ ان برائیوں سے محفوظ ہوتے ہیں، لیکن یہ احکام بھی ہمارے ہیں، یہ احکام بھی ہمیں دیے گئے، اس کے باوجود ہمارے معاشرے ان احکامات سے، ان اخلاق عالیہ سے محروم ہو چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس طرح نہ کیا کرو کہ ایک دوسرے کو تانے دو، تانے بھی نہ دیا کرو۔ ولا تنابزوا بالالقاب، اور اللہ نے فرمایا کہ جو برے القاب رکھتے ہو، ہم اپنے دوستوں کو یا ویسے جو ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں، ہم انہیں نام کے ساتھ نہیں پکارتے، ہم انہیں ایسے لقب دیتے ہیں جو برے لقب ہوتے ہیں، جو ناپسندیدہ ہوتے ہیں معاشرے میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر روک دیا کہ ایسا نہ کیا کرو کہ کسی کا کوئی لقب برا رکھ لو وہ اسے ناپسند ہو۔ اب دیکھیں یہاں پر جو سیلف رسپیکٹ ہے، جو اپنی عزت ہے، خودداری ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بیان کر رہا ہے، کیونکہ معاشرے کا کوئی بھی بندہ ہے، کوئی بھی فرد ہے، کسی بھی حیثیت کا ہے، ہر انسان کی عزت ہے۔ آپ ایسا نہ کیا کرو کہ اس کی عزت کو اڑانے کے لیے اس کا مذاق بنا دو، اس کے برے برے القاب بنا دو، وہ شرمندہ ہوتا رہے، وہ تنگ ہوتا رہے، وہ دل میں گھٹتا رہے، بددعائیں دیتا رہے۔ تو یہ سنہری اصول تھے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کر دیے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بھی ہم میں بہت زیادہ ہے معاشرے میں کہ ہم بدگمانیاں کرتے ہیں۔ ہم کسی کو دیکھتے ہیں بولتے ہوئے تو ہم خود سے خیال کر لیتے ہیں کہ فلاں بندہ میرے خلاف بات کر رہا ہوگا۔ ہم بدگمانی میں آ جاتے ہیں، بدگمانی کی وجہ سے ہمارے اختلافات پڑ جاتے ہیں، اور ہم ان کی تحقیق بھی نہیں کر سکتے کہ یہ واقعی بات ٹھیک ہے یا نہیں ہے، اور ان بدگمانی کی وجہ سے پوری زندگی ہم ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے روک دیا یہاں پر کہ بہت سے گمان ایسے ہوتے ہیں جو گناہ ہوتے ہیں، لہٰذا ان گمانوں سے بچا کرو، کسی کے بارے میں برا گمان پیدا دل میں نہ کیا کرو۔ غیبت کا بھی یہاں پر روکا گیا کہ ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کیا کرو۔ اور ایک اور چیز یہاں پر بتائی گئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، جو تم نے تفریق بنا رکھی ہے کہ ہم فلاں قوم کے ہیں، وہ فلاں قوم کا ہے، ہماری قوم اچھی ہے، فلاں کی قوم بری ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ قومیں کچھ بھی نہیں ہیں، اور اسلام میں ان کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہے، بلکہ تم سب آدم اور حوا کی اولاد ہو۔ اللہ کے نزدیک صرف اور صرف وہ معزز ہے جو متقی ہے۔ اگر تم میں تقوی ہے، تمہاری قوم کوئی بھی ہے، تم اللہ کے نزدیک معزز ہو۔ اگر تم میں تقوی نہیں ہے تو اللہ کے نزدیک تمہاری قدر اور عزت منزلت کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک اور بھی چیز بیان کی ہے سورت میں، سورت فتح میں، کہ جو سرکار کے اصحاب تھے اللہ تعالیٰ نے ان کی شان بیان کی کہ ان کے انداز کیسے تھے۔ یہ چیز آج بھی ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام بہت نرم مزاج کا دین ہے، اسلام بہت نرم مزاج کا دین ہے،
لیکن جب ہمارا واسطہ کفار سے پڑتا ہے، جب ہمارا واسطہ یہودیوں اور عیسائیوں سے پڑتا ہے، تو ہمارے مزاج کیا ہونے چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے بارے میں بتا دیا کہ رحماء بینہم، کہ آپس میں وہ انتہائی رحیم ہوتے ہیں، انتہائی شفیق ہوتے ہیں، لیکن اشداء علی الکفار، کہ جب کافروں کا معاملہ آ جائے، جب عیسائیوں کا، یہودیوں کا، ہندوؤں کا، سکھوں کا معاملہ آ جائے، تو وہاں پر وہ اسلام سے کبھی نہیں ہٹتے، پھر ان کے مزاج کیا ہو جاتے ہیں؟ انتہائی سخت ہو جاتے ہیں۔ تو جب غیروں کے معاملے ہوں تو اسلام کا مزاج سخت ہے، لیکن جب آپس کے معاملے ہوں تو اسلام نے ایک دوسرے کو، سب کو بھائی بھائی بنا دیا، سب کو محبت کے دامن میں پرو دیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے قرآن مجید کا فہم عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ نور قرآن سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔